ترحمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے محبوب دے بے حد درود پاک پڑھن دی سعادت حاصل کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین و علی آلہ و اصحابہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ انتہائی محبت و عقیدت نال اسی صاحب عید الفطر کی ادائیگی دے واسطے تھے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود پاک پڑھن دی بآواز بلند سعادت حاصل کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ہاں کرم کے آشیاں میں کیا بات ہے، کرم کے آشیاں میں کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں۔ ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسن، پھر حسین پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں میں کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم جس کی توفیق اور عنایت خاص کے عظیم شان سبب سے ہم اس عظیم شان ماہ مقدس کے پہلے دن عظیم عبادت کی صورت میں یہاں پر اجتماعی قصیدہ کی صورت میں یہاں موجود ہیں۔ خالق کائنات کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کی
حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ یہاں پر جتنے ہم بیٹھے ہیں، خالق کائنات کا ہم پر لطف و کرم فضل یہ ہے، ہم سب محمد اور آل محمد کے ماننے والے ہیں، اور خالق کائنات کا یہ لطف و کرم ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ سیام کے متبرک ایام میں سے گزار کر اس اجتماع کثیرہ کی صورت میں مجتمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ موضوع گفتگو قبولیت کے لیے توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء اور آل عمران کے اندر بیان فرمایا، قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ سورہ نساء ہے، ترتیباً یہ سورہ مبارکہ قرآن میں چوتھی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت مقدسہ نمبر ہے 64۔ دوسری آیت مقدسہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَآتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آل عمران ہے، اس میں سورہ مبارکہ کی ترتیب قرآن کی صورت میں تیسری ہے، آیت مبارکہ نمبر 132 ہے۔ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ذکر مبارک کہ جس کے سبب سے، جس کے طفیل ہم آج کے اس عظیم و شان ماہ مقدس کے آج کے پرعظیم دن میں یہاں موجود ہیں۔ رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اطاعت میں زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ خالق کائنات کا لطف و کرم ہوتا ہے بندے پر۔ بندہ اگر نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتا ہے، عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو یہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی عظیم علامتوں میں سے علامت ہے۔ خالق کائنات نے یہ تمام اذکار اپنے قرآن، اپنے کلام مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، کسی کے پاس اتھارٹی نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ اس نے جو نماز ادا کی ہے وہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ کسی نے عمرہ ادا کیا ہے، کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ فلاں نے عمرہ ادا کیا ہے، اللہ نے قبول کیا یا نہیں۔ کسی نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ اس نے حج بیت اللہ جو ادا کیا ہے اللہ رب العزت نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام اعمال جو ہم ارکان اسلام کی صورت میں جن میں سے گزر رہے ہیں، جو گزارے جا رہے ہیں، یہ خالق کائنات نے سارے کے سارے ہماری بخشش کے لیے قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر نقول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بندے کو جو سب سے بڑا اسلحہ دیا ہے اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کے لیے، اس عظیم اسلحے کا نام توبہ ہے۔ خالق کائنات قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ توبہ ایک ایسا ہمارے پاس حل ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمانے پر قادر کر سکتا ہے۔ توبہ ایک ایسا فعل ہے، توبہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو کرنے پر خالق کائنات اپنی انوار و تجلیات کی نزول ہم پر فرما دے گا۔ بہت سے صوفیاء کرام، بہت سے اولیاء کرام جو دنیا میں آئے، دنیا کو چھوڑ کر جدا ہوئے، لیکن ان کا یہ کام اپنی پوری زندگی رہا۔ اور دیکھیے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جمیع صحابہ کرام صدیق اکبر سے لے کر مولا مرتضیٰ تک، اور صدیق اکبر سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے آقا تاجدار کائنات کے ساتھ وابستہ رہے، منسلک رہے، تمام کے تمام کا محصل یہی رہا زندگی کا کہ ہم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا ہے تو واحد ذریعہ یہ ہے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ مانگیں۔ ہم 10 دن کا اعتکاف کس لیے کرتے ہیں، معتکف کس لیے ہوتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارے حالات پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ صحابہ اکرام کا یہ اسلوب رہا ہے، وہ کوئی 10 دنوں کے لیے بیٹھتا، کوئی 3 دنوں کے لیے بیٹھتا، کوئی 5 دنوں کے لیے بیٹھتا، کوئی 1 ماہ کے لیے بیٹھتا۔ غرض و غایت یہ رہی کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔ ہم اگر نماز تہجد کے ٹائم میں بیدار ہو کر اس پروردگار عالم کو منانے کی جسارت کرتے ہیں، وہ چونکہ توبہ پر قادر ہے،
وہ ہماری التجاؤں کو سماعت کرنے والا ہے، وہ ہماری توبہ کو ماننے والا ہے، ہماری توبہ کو درگزر فرما کر ہمیں صراط مستقیم پر لانے والا ہے، لانے پر قادر ہے۔ بھائی ہمارا کام اس کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکانا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ معاف فرمانے پر قادر ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں اس کا کوئی نام لیوا، اس کی توحید کو ماننے والا بس اس کی بارگاہ میں اپنی جبین اپنا سر جھکا لیتا ہے، پروردگار مصطفیٰ کے صدقہ سے اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر پہلوؤں کی طرف جو توبہ کے ساتھ منسلک ہیں اس کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اسلوب، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، میں نے کوئی ایسا کام کیا جو میرے لیے بہتر تھا لیکن وہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی تھی، قرآن کی صورت میں اسے ندامت و شرمندگی کہتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، المسند مصنف کا نام امام احمد بن حنبل، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو شاید یہ اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں یہ تفکر میں مبتلا ہوں گے کہ اہل سنت کے نزدیک فقط امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں، ہم فقط ایک امام کے مقلد نہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی مقلد ہیں۔ لیکن دیگر ائمہ اطہار نے جو بات توبہ کے متعلق، جو بات فرائض عبادات کے متعلق اپنی شروحات کے اندر، اپنی کتب کے اندر لکھی ہیں، وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، عربی زبان میں ہے، حدیث عربی میں ہے، مصطفیٰ کے زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، کوئی بندہ دنیا کا سمجھ نہیں سکتا سوائے مصطفیٰ کریم اور آپ کے صحابہ کے، ہم جیسوں نے جنہوں نے سن کر اسلام کیا ہے، جو آج 1445 ہجری میں موجود ہیں، ہمیں کیا خبر کہ میرے مصطفیٰ رب کائنات کی بارگاہ میں جو توبہ کے معاملات ہیں کس انداز میں کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر توبہ کی باتیں کیسے سماعت کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب المسند کے اندر نقل کیا ہے کہ توبہ کی پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اطوار پر، انسان اپنے طور طریقوں پر رب قدوس کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، باری تعالیٰ جو کام مجھ سے سرزد ہوا ہے آئندہ نہیں کروں گا، فقط وہ کام کروں گا جو حقوق اللہ کے مطابق ہو اور حقوق العباد کے مطابق ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسند میں امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، الندم توبہ، کہ انسان اگر اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ندامت زدہ ہوتا ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں اس کی توبہ کو قبول فرما دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما لیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق امام غزالی نے، کتاب کا نام ہے احیاء علوم الدین، اس کے اندر امام غزالی نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اجلسوا الی التوابین فانہم ارق الافئدہ، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کریں، اس لیے کہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوا کرتے ہیں، سب سے زیادہ باریک ہوا کرتے ہیں، تاکہ ان کی صحبت سے پروردگار ہمیں بھی نیک صحبت عطا فرمائے۔ بھئی ہم اتنا دور دراز کا سفر طے کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر سننے کی غرض سے یا اس مادی اور پرفتن دور میں کسی اللہ والے یا کسی عظیم بزرگ کے قبر پر جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ ملاقات کرنے کے لیے کس لیے جاتے ہیں؟ کہ اس بندے کا مقام رب کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں بھی اس عظیم بزرگ کی عبادت کے طفیل، ہمیں بھی صراط مستقیم کی پہچان عطا فرما، ہمیں بھی صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 2، خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور یہ حدیث السنن الترمذی کے اندر امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی میں جو باب تفسیر قرآن کا لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، اس کا دل ایک نشان زدہ ہو جاتا ہے،
پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل خالق کائنات صاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو نشان یہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل اپنی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اور اس کو امام قاسم نے اپنی کتاب کشیری کے اندر نقل کیا ہے، گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، اور سچے لوگوں کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب مصطفیٰ کریم کے در اقدس کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں وہ پھر کسی اور دروازے کی طرف نہیں تکتے. دروازہ ایک ہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے در کا دروازہ ہے، یہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے، اور صراط مستقیم کی پہچان در مصطفیٰ کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. در مصطفیٰ کے ذریعہ سے جس بندے کو، جس مسلمان کو، جس مومن کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، خالق کائنات دنیا میں بھی اس بندے کا نام بلند فرما دیتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی اس کا نام بلند فرما دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توبہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق دے. ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حاضرین ذی وقار، سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ سورہ نساء ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا. ہم نے یہ سمجھا کہ میں اگر دکاندار ہوں، دکانداری کر رہا ہوں، میرے لیے یہی سارا معاملہ ہے، بھئی سارا کام کاج کریں، رزق حلال کمانا، یہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. رزق کی سعادت حاصل کیجئے، رزق کی کوشش کیجئے. سورہ نساء میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور سنور گئے، انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا. یہ سورہ نساء ہے، آیت مبارکہ نمبر 146 ہے. حاضرین ذی وقار، میرے معزز و محترم دوست، بزرگ، نوجوان بھائی جو ابھی راستے میں ہیں، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی جا رہی ہے تھوڑی سی سپیڈ کو بڑھا لیا جائے تاکہ ہم بر وقت نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے یہاں پر مل کر یہ عظیم عبادت کو کریں اور یہ عظیم عبادت سے گزریں. خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق دے. ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں. میری توبہ کی قبولیت کے بعد بھی مجھ سے اس بارے میں سوال ہوا تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. یہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو پیغمبر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی فہرست میں، یا چلیں اتنی لمبی چوڑی تمہید ماننے کی ضرورت نہیں، ہم آدمی ہیں، ہمیں آدمی فقط آدم علیہ السلام کے سبب سے کہا جاتا ہے. ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی جب ہمارے کسی بابے کا نام لیا جاتا ہے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، اگر میری توبہ کی قبولیت کے بعد بھی مجھ سے اس بارے میں سوال ہوا تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا. اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے آدم، آپ نے اپنی اولاد کے لیے بطور وراثت رنج و تکلیف بھی چھوڑی اور توبہ بھی. ان میں سے جو مجھے پکارے گا، جو مجھے پکارے گا، میرے ساتھ ہم کلام ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ گفتگو کرے گا نماز کی صورت میں، سجود کی صورت میں، یا اللہ رب العزت کے اذکار کی صورت میں، توبہ قبول ہو جائے گی جس طرح آپ کی توبہ قبول ہوئی. آدم علیہ السلام کے متعلق تو قرآن کے اندر موجود ہے، آدم کی توبہ کے متعلق قرآن کے اندر موجود ہے. آدم علیہ السلام نے کتنا عرصہ گریہ وزاری کی، یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے. جو مجھ سے بخشش مانگے گا میں اسے بخل نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول نہ کروں. اور دعا قبول کرنے والا بھی، اے آدم، میں توبہ کرنے والوں کو قبروں سے اس طرح باہر لاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے اور میں ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرماؤں گا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. اعلان سماعت فرمائیے.